پیارے ویورز السلام علیکم۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ غلطی ہو تو کامنٹ سیکشن میں جا کر اصلاح کریں۔ پیارے ویورز، میں آج بات کرنا چاہتا ہوں، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ، ارشد شریف صاحب کی شہادت اور اعظم سواتی کو اس کے ساتھ ایک منظم غنڈہ گردی اور جو اس کی انسلٹ کی گئی ہے، اس کو ہراساں کیا گیا ہے، اس کے فیملی کو، اہل خانہ کو ہراساں کیا گیا ہے ایک ویڈیو کی وجہ سے۔ پیارے ویورز، پہلے بات کرتے ہیں ہم جناب ارشد شریف صاحب کی شہادت پر۔ پیارے ویورز، پاکستان میں کسی بھی شخص کو، یعنی جو بھی شخص پاکستانی شہری جو بھی ہے، اس کو اپنی آزادی سے جینے کا حق ختم کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں اتنا بے لگام ہو چکا ہے، یہ جو ایک قسم کا مافیا ہی بن چکا ہے، سارا سسٹم بھی مافیات پر ہی دار و مدار ہو گیا ہے۔ وہی اس سسٹم کو چلاتے ہیں، اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جناب ارشد شریف صاحب کا پاکستان میں ایک اپنا نقطہ نظر کو اس پر مسلط کرنے کے لیے اس پر دباؤ ڈالا، اور اس کے لیے اس کے نہ ماننے پر انہوں نے ارشد شریف صاحب کو تھریٹ کیا، اور جس سے وہ ڈر کر، وہ چونکہ معزز اور ایک نفیس طبع آدمی تھے، انہوں نے انسلٹ کروانے کی بجائے پاکستان سے راہ فرار اختیار کرنے میں ہی عافیت سمجھی، اور پہلے مرحلے میں وہ دبئی گئے۔ وہاں پر جا کر اس پر دباؤ نہیں چھوڑا، اسے انہوں نے وہاں جا کر بھی تھریٹ کیا، اور وہاں کی گورنمنٹ سے دباؤ ڈلوا کر اس کو وہاں سے ڈیپورٹ کرانے کی دھمکی، پاکستان ڈیپورٹ کرانے کی دھمکی دے کر اس کو مجبور کیا کہ وہ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ مطلب ان کے پاس چونکہ ویزا کسی بھی ملک کا نہیں تھا، تو انہوں نے پھر ایسی جگہ چلے جائیں جہاں ویزا فری انٹری تھی۔ تو انہوں نے اس مقصد کے لیے کینیا کو منتخب کیا۔ تو ایسا ظالم نظام ہے کہ جو لوگ ان کے پیچھے تھے، جنہوں نے اس کو FIR دے کر، اس کو ڈرا دھمکا کر پاکستان سے بھاگنے پہ مجبور کیا، اور پھر دبئی سے بھی باہر نکلنے پہ مجبور کیا، تو وہ سسٹم جو ہے اس کے پیچھے ہی رہا۔ تو انہوں نے وہاں پہ جا کر بھی اپنی سازشوں کے ذریعے جال بنا، اور اس کو جناب موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور اس پر بہت بے ایمانہ تشدد کیا، اور پتہ نہیں اس سے کیا کیا اگلوانے کی کوشش کرتے رہے، کیا کیا پوچھتے رہے۔ اور وہ بیچارہ جو اتنا نفیس، جس نے کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا تھا، اور ریاست پاکستان سے یعنی بہت زیادہ بے پناہ محبت بھی کرتا تھا، اور اس سے بڑی مثال اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پوری فیملی ہی پاکستان سے محبت کرتی تھی۔ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ نیوی میں جاب کرتے تھے، نیوی کے آفیسر تھے، اور ان کے جو بھائی تھے وہ 2 ہی بھائی تھے۔ دوسرا بھائی محمد اشرف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں میجر تھے۔ تو جب ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی جو ہیں وہ ڈیوٹی پر تھے، تو جب ان کو پتہ چلا تو وہ ڈیوٹی سے چھٹی لے کر بغیر پروٹوکول وہ روانہ ہوئے۔ یعنی انتہائی سادہ آدمی تھے، سادہ سی فیملی ہے، پاکستان کی محبت سے سرشار ہے، پاکستان ہی ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے۔ تو وہ جیسے ہی وہ وہاں سے نکلے تو دہشت گردوں نے موقع پا کر ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ تو یہ ایک طرح کا جو ارشد شریف صاحب سے اسی دن ہی وہ ایک قسم کے مر گئے تھے، اسی دن ان کی وفات ہو گئی تھی، جب انہوں نے اپنے چھوٹے پیارے بھائی کا اور اپنے والد صاحب کا انہوں نے اکٹھے جنازہ اپنے کندھے پہ اٹھایا۔ تو پیارے ویورز، اتنا دکھی، اتنا نفیس، سادہ اور بہترین انسان، جو کہ بطور صحافت اس نے پیشہ اپنایا ہوا تھا، اور صحافت میں بھی انہوں نے اپنا ایک معیار اور اپنا وقار جو ہے اس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کسی کے خلاف کوئی جھوٹی کوئی خبر نہیں چھاپی، کسی کو بلیک میل نہیں کیا، اور سادگی سے زندگی گزارنے والا اور بہترین انسان جو ہے وہ جب اتنے دکھوں کے بعد اپنی صحافت کر رہا تھا تو اس پر دباؤ ڈالا گیا کسی خاص نقطہ کو اس پر مسلط کرنے کے لیے، جو اس نے قبول نہیں کیا۔ پاکستان کی محبت میں اس نے سب کو ریفیوز کیا، اور اس کے بعد اس پر پاکستان میں رہنا مشکل ہو گیا۔ جب اتنا پیارا صحافی اس پر ظلم و تشدد ہو رہا تھا، اور اس سے وہ پوچھا جا رہا تھا، اس کے ناخن کھینچ کر پوچھا جا رہا تھا کوئی بات جو اس سے وہ اگلوانا چاہتے تھے، تو وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ اپنے بچوں سے ہزاروں میل دور وہ بیچارہ تشدد سہ رہا تھا، اور اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آ رہے ہوں گے، کیا وہ سوچ رہا ہوگا کہ میرا کیا جرم ہے، میں نے کبھی کسی سے
کوئی لفافہ نہیں پکڑا، کسی کی کوئی بلیک میلنگ نہیں کی، کسی کو ناجائز کسی پہ الزام نہیں لگایا، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کیا، اپنے تمام حقوق و فرائض کو اچھی طرح ادا کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ اتنا ظلم کے پہاڑ مجھ پر کیوں مطلب توڑے جا رہے ہیں؟ تو وہ اپنے آپ کو کتنا بے بس سمجھ رہا ہوگا، کتنا چیخ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، واسطے بھی دے رہا ہوگا، لازمی پوچھ بھی رہا ہوگا کہ مجھے میرا قصور تو بتا دو۔ تو جو ظالم درندے تھے ان کو اس پر ترس نہیں آیا ہوگا۔ تو پیارے ویور، جو اتنا سارے مسائل اس بیچارے نے اتنی زیادہ ظلم و تشدد برداشت کیا اور اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی، صرف اس لیے کہ وہ پاکستان سے محبت رکھتا تھا اور پاکستان کا صحیح محب وطن شخص تھا۔ اپنے بھائی کو قربان کیا، اپنے والد کو قربان کیا، اپنی جو وہ زندگی جو وہ جی سکتا تھا اس لیول پہ آ گیا تھا کہ اپنی جس طرح چاہے زندگی گزار سکتا تھا۔ وہ تھوڑا سا لفافہ سسٹم میں آ جاتا تو کون سی ایسی چیز تھی جو اس کو نہیں ملنی تھی، کون سی ایسی لگژری زندگی تھی جو نہیں گزار سکتا تھا۔ پیارے ویورز، یہ سب قربانیاں جو ہیں یہ ان لوگوں کی قربانیاں۔ پھر اس کے بعد اعظم سواتی صاحب، جن پر ایک پاکستان کی تاریخ میں انتہائی شرمناک وار کیا گیا، ان کی ویڈیوز بنا کے ان کی فیملی کے ساتھ فیملی کے ہی لوگوں کو بھیجی گئیں اور ان کو اپنے مقاصد پہ چلانے کے لیے، ان کو اپنے جو پاکستان سے محبت ہے اور اس کو چھوڑ کر ان چوروں کو قبول کرنے کے لیے ان کو ان تمام مسائل، ان تمام ٹارچر سے، ذہنی کفت سے، ذہنی ہراسگی سے اس کو گزارا گیا۔ لیکن وہ بھی مرد مجاہد نکلا، اس نے اپنی انسلٹ بھی برداشت کی، ظلم و ستم برداشت کیا، زیادتیاں برداشت کیں، اور ہر طرح کی اپنی زیادتیاں برداشت کرنے کے بعد وہ ڈٹ گیا۔ اس نے ڈٹ کر اپنا کیس لڑنے، عوام کے سامنے اپنا کیس لڑنے کا فیصلہ کیا۔ اور اس کے بعد جناب عمران خان صاحب، فوری حملہ جو ہے وہ اس کے بعد عمران خان صاحب پر ہوا، اور اس کے تانے بانے بھی جو ہیں مبینہ طور پر نون لیگ سے ہی نکل رہے ہیں، جو تازہ ترین اطلاعات مل رہی ہیں۔ اب مجھے یہ پتہ نہیں ہے، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو یہ تانے بانے جو ہیں جو اس سے فوری بیان لیا گیا، اور بیان میں جو باتیں اس کو پڑھا کر بیان لیا گیا، کیس خراب کرنے کے لیے لیا گیا، اور کیس میں جب مطلب اس کو ناکامی دور سے دوچار ہونے کی صورت میں اس کے بیان سے کیس خراب کرنے کی کوشش کرنے کے لیے وہ بیان لیا گیا تھا، تو وہ مطلب اتنا ظالمانہ اقدام، ایک قوم کا لیڈر، ایک قوم کا مطلب ایسا فرد جس نے کبھی زندگی میں اپنے لیے کوئی چیز خواہش کی نہیں ہے، اس نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں فنڈ ریزنگ کی، پاکستان کی عوام کو کینسر جیسے موذی مرض سے علاج کے لیے لاہور، پشاور اور کراچی میں ہسپتال بنائے، اور پاکستان کی جو جوان نسل ہے اس کو تعلیم یافتہ بنانے کے لیے نمل یونیورسٹی کا آغاز کیا، اور بڑے کامیابی سے جاری ہے۔ تو ایک ایسے شخص کو جس نے کبھی اپنے لیے 10 روپے کا بھی مفاد نہیں اٹھایا، اس کو ایک بڑے مجمع میں پورے دنیا کے سامنے، ساری پاکستان کے انٹرنیشنل اور مقامی میڈیا کے سامنے اس پر حملہ ہوا، اور بعد ازاں اس کو پلانٹڈ حملہ کہہ کر اس کی تضحیک بھی کی گئی، اور اس پر جو زیادتی ہوئی اس کو مطلب سیریس نہیں لیا، اور بجائے اس کے کہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کی تحقیقات کرتے، چاہے وہ اس کی اپنی پلاننگ بھی تھی تو اس کی تحقیقات کر کے سامنے لوگ ثبوت کے ساتھ آ کر بات کرتے، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا، صرف بیان بازی سے ہی کیس خراب کرنے کے لیے اپنے تمام لوگوں سے بے مختلف بیانات دلوائے۔ تو پیارے ویورز، اب بات یہاں پہ آ کے میں اختتام کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں جو ہیں یہ پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے۔ پاکستان کی عوام چاہتی ہے کہ ان سب چیزوں کا حساب وہ ادارے کریں جن کو پاکستانی قوم نے اپنی انتہائی مشکل زندگی سے ٹیکس ادا کر کے ان کو پروان چڑھایا ہے، ان کو مضبوط کیا ہے، ان کو طاقتور کیا ہے، اور تمام طاقت ان کے حوالے کر کے وہ امید رکھنے کے حق بجانب ہیں کہ ان تمام معاملات کی ایک منصفانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ مطلب ارشد شریف صاحب کا، اعظم سواتی صاحب کا اور عمران خان صاحب پر جو حملہ ہوا ہے، ان تمام کا پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ مطلب بغیر کسی دباؤ کے اس کی تحقیقات ہوں، اور جو بھی حقائق ہیں ان کو منظر عام پر لایا جائے۔ ارشد شریف صاحب کی شہادت کینیا میں ہوئی ہے، لیکن کینیا میں بھی کوئی قانون لاگو ہوگا، بین الاقوامی قوانین بھی موجود ہیں، تو پاکستان اس مسئلے میں اقوام متحدہ کے ذریعے بھی اپنی تحقیقات کینیا کی حد تک کر سکتا ہے، دبئی کی حد تک کر سکتا ہے، جہاں سے اس کو بلیک میل کر کے پریشر کے ذریعے اس کو وہاں سے نکالا گیا۔
تو میرے پیارے ویورز، میں یہ آپ سب عوام کی طرف سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپنے تمام اداروں سے آپ میری آواز بنیں، میری آواز کو سپورٹ کریں، میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، اور میری آواز کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے میری اس کوشش کے ساتھ مل جائیں، اور جناب ارشد شریف صاحب کے جو وارثان ہیں، جو یتیم بچے ہیں، جو مسکین بچے ہیں، اور سننے میں آیا ہے کہ وہ اپنے بھائی میجر اشرف صاحب کا بھی، اس کے بچوں کا بھی کفیل تھا، ان کی بھی کفالت کر رہا تھا، تو وہ ایک قسم کا وہ 2-3 گھروں کا وارث تھا۔ اس کی والدہ بھی اس کے صدمے سے دوچار ہے۔ ان تمام وارثوں سے انصاف کرنے کا وقت آ چکا ہے، تمام چوروں سے جان چھڑانے کا وقت آ چکا ہے، تمام پاکستانیوں کو ان مافیاز کے خلاف نکلنا چاہیے۔ اب وقت رہ نہیں گیا، یہ اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ جو مطلب جیسے پاکستان پیپلز پارٹی میں مبینہ طور پر شرجیل میمن صاحب، جو کرپشن، جس کے گھر سے کرنسی نوٹ برآمد ہوئے اور اس کو وہ ثبوت نہ کر سکا، اپنے اثاثوں میں ثابت بھی نہیں کر سکا، وہ چوری کے پیسے تھے، عوام کے پیسے تھے جو عوام پہ لگنے تھے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا کہ اس کو ساری دنیا کے سامنے مجمع میں اس کے سر پر تاج رکھا گیا، اور وہ بھی سونے کا۔ تو اس طرح پاکستان کا جو قوانین ہیں، جو اخلاقیات ہے، اس کو مذاق بنایا گیا، اور چیئرمین بحریہ ٹاؤن ملک ریاض صاحب کی طرف سے آصف علی زرداری کو بلاول ہاؤس بنا کر دیا گیا لاہور میں، اور جس کی مالیت 4 ارب روپے سے بھی زیادہ تھی اس وقت۔ اب تو اس کی مالیت شاید 10 گنا بڑھ گئی ہو۔ تو میرے پیارے ویورز، اب وہ جو بنا کر تحفہ دیا گیا نا بلاول ہاؤس، اس کی بھی کوئی وجہ تھی۔ وہ ملک ریاض کے بقول کہ یہاں پہ پہیے لگانے پڑتے ہیں فائلیں چلانے کے لیے، تو وہ بھی ایک پہیہ ہی تھا جو کسی فائل میں لگ کر چلا۔ تو پیارے ویورز، یہ اتنی دلیری سے یہ وارداتیں کرتے ہیں۔ اب جو اپنی شریف فیملی ہے، ان کی جب منی لانڈرنگ کے یعنی اکاؤنٹس کے ذریعے جو ثبوت پکڑے گئے، اور ساری دنیا نے دیکھا، ایسے کسی بینک سے اربوں روپے کی کسی کی بھی ٹرانزیکشن ہو نہیں سکتی ان کے، بلکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ میرے اکاؤنٹ میں آئے تو ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ کس نے ڈالے ہیں۔ تو پیارے ویور، اس طرح کے مذاق انہوں نے کیے ہیں، اتنی دلیری سے کیے ہیں۔ تو پیارے ویور، اب ان سے نفرت کرنی بنتی ہے، ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا بنتا ہے۔ آپ عمران خان صاحب نے جو لانگ مارچ شروع کیا ہے، تو آپ اس لانگ مارچ کا حصہ بنیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے بنیں۔ تو ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ نہ کچھ تو پاکستان کو محفوظ کر کے چھوڑ کے جانا ہے، آزاد پاکستان چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اس کے لیے اب وقت آ چکا ہے۔ 75 سال کے بعد ایک ایسا شخص آیا ہے جس کو اپنی ذات کے لیے کوئی لالچ نہیں ہے، کوئی طمع نہیں ہے، اور جو بھی محب وطن صحافی ہیں، جرنیل ہیں، وکیل ہیں، اور جو بھی محب وطن طبقہ ہے، وہ سب اس کی سپورٹ میں ہے، اور کروڑوں دلوں کی وہ دھڑکن بن چکا ہے۔ اور پچھلے سابقہ جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، ان کے مطابق تقریباً 75% لوگ جو ہیں ان کے ساتھ، جو بالغ ہیں، جو ووٹر ہیں، 75% ووٹر جو ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اب اس کی ہمیں طاقت بننا چاہیے، اپنے لیے بننا چاہیے، اس پہ ہم نے کوئی احسان نہیں کرنا۔ وہ تو ہم پہ احسان کر رہا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنی بچوں کے لیے اس نے وقف نہیں کیا، ہمارے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو پیارے ویور، اس کے ساتھ ہی، اس پیغام کے ساتھ ہی کہ لانگ مارچ شروع ہو چکا ہے، ڈٹ کر شرکت کریں، اور ظلم زیادتی اور چوری مافیاز کے خلاف اب نکل کھڑے ہوں۔ تو میرے اس پیغام کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔